اب آگے مسواک کرنا بھی تو سنت ہے، لیکن مسواک کے مسائل شروع ہونے لگیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 مرتبہ دائیں بائیں اوپر نیچے دانتوں میں مسواک کرے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ دائیں بائیں اوپر نیچے دانتوں میں مسواک کرے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لے، یعنی ایک مرتبہ دائیں بائیں اوپر نیچے جناب جی مسواک کر کے مسواک کو دھو ڈالے، پھر جناب جی دائیں بائیں اوپر نیچے مسواک کرے، پھر مسواک کو دھو ڈالے، اور پھر دائیں بائیں اوپر نیچے مسواک کر کے پھر مسواک کو دھو، یعنی ہر مرتبہ مسواک کرنے کے بعد مسواک کو دھوئے گا۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے مسواک کرنا سنت مبارک ہے وضو کے ساتھ۔ اور مسواک کس طرح ہونی چاہیے؟ مسواک نہ تو بہت نرم ہو اور نہ ہی بہت سخت ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ کس درخت کی مسواک ہونی چاہیے۔ مسواک یہ یاد رکھیے گا کہ مسواک پیلو کا درخت ہو تو وہ بہتر ہے، پیلو کے درخت کی ہونی چاہیے، یا پھر زیتون کے درخت کی ہونی چاہیے، یا پھر نیم کے درخت کی ہونی چاہیے، سمجھ آ گئی؟ کڑوی لکڑی کی ہونی چاہیے مسواک، یہ بہتر ہے۔ میوے دار یا خوشبودار پھول کے درخت کی مسواک نہ ہو۔ اکثر مری میں لوگ جو ہے نا خوشبودار درخت کی مسواک کرتے ہیں۔ میں گیا تھا مری میں، مری سے آگے باڑیاں کا علاقہ ہے، باڑیاں کے علاقے کے نیچے ایک روڈ اترتا ہے، ڈنا مسوڑ ڈنا سورا جال مری میں، وہاں پر بھی کافی دوست احباب رہتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں وہاں پر گیا تو وہ مسواک ایک درخت کی توڑ کر لائے تھے، وہ بڑی خوشبودار درخت تھا، مسواک اس کی کریں تو منہ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ مجھے انہوں نے وہ مسواک دی کہ یہ مسواک بھی کریں، تو میں نے ان کے وہ خلوص کو تو نہیں ٹھکرایا، مسواک تو لے لی تھی، ایک مرتبہ کی اور پھر ان کو واپس کر دی گئی، اچھی ہے، لیکن کڑوے درخت کی مسواک اچھی ہے، کڑوے درخت کی مسواک کرنی چاہیے۔ اور مسواک چھنگلیاں کے برابر موٹی ہونی چاہیے، یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا ہاتھ کی، اس کے برابر موٹی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 1 بالشت لمبی ہونی چاہیے، یعنی 1 گٹھ لمبی ہونی چاہیے، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو، یعنی 1 گٹھ کم از کم ہونی چاہیے۔ جو مسواک 1 بالشت سے زیادہ ہو تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے، یہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی بیٹا؟ اور درہ مختار میں بھی اس بات کو لکھا گیا ہے کہ 1 بالشت سے زیادہ مسواک ہو تو مسواک کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے۔ اب مسواک، یہ تو باتیں سمجھ آ گئی، مسواک کس درخت کی ہونی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے، کتنی موٹی ہونی چاہیے، کتنی لمبی ہونی چاہیے، مارنے کا کیا طریقہ ہے، یہ تو بتا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ مسواک جب استعمال کے قابل نہ رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے حکم شریعت کا یہ ہے کہ اسے دفن کر دینا چاہیے، اسے دفن کر دینا چاہیے، یا کسی ایسی جگہ پر احتیاط سے رکھ دینی چاہیے کہ جہاں کسی ناپاک جگہ پر نہ گرے، ایسی جگہ پر رکھ دینی چاہیے، کیونکہ اس کا ادب ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اعلیٰ ادائے سنت ہے، سنت ادا کرنے کا ایک اعلیٰ ہے، اس کی تعظیم چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آب دہن مسلم، یعنی مسلمان کا جو تھوک ہے نا، تھوک مسلمان کی تھوک، یہ ناپاک جگہ ڈالنے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی پاک شریعت نے مسلمان کی تھوک کا بھی ادب رکھا ہے۔ یہ جو تھوک ہے، تبھی تو علماء کرام نے لکھا ہے نا کہ واش روم میں تھوکنا نہیں چاہیے، باتھ روم میں نہیں تھوکنا چاہیے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ پخانہ والی جگہ پہ تھوکنے سے علماء کرام نے بھی منع فرمایا۔ مسلمان کی تھوک کا یہ جب یہ احترام اور ادب ہے تو مسلمان کی عزت کا کیا احترام ہوگا یار؟ ہاں، یہ لانتی سکولی جو مسلمانوں کی عزت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کہیں چکلوں میں جا رہی ہے، کہیں سکولوں میں جا رہی ہے، کہیں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے، کہیں بازاروں میں رول رہی ہے،
جہاں مولا کریم کی پاک شریعت نے مسلمان کی تھوک کا اتنا ادب رکھا ہے کہ وہ جناب جی باتھ روم میں پخانہ والی جگہ پہ نہ تھوکے، تھوک کا احترام ہے۔ مسلمان کی عزت کا کتنا احترام ہونا ہے، اور پھر مسلمان کی عزت سے بڑھ کر تو رب رسول کا نام ہے۔ جہاں ہم پخانہ والی جگہ پر تھوک نہیں سکتے کہ مسلمان کی تھوک کی بے ادبی ہے، اور گندی نالیوں میں گندگیوں کے ڈھیر پر رب رسول کے نام رول رہے ہیں، اور پھر بھونکنے والے بھونکتے ہیں جناب جی چشتی بزرگوں کے اوپر، اور کتے ہو کچھ سوچو، جہاں نبی کی شریعت مسلمان کی تھوک کا اتنا احترام بتا رہی ہے، رب رسول کے نام کا کتنا احترام ہے یار، ان کا کتنا ادب ہوگا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، تو چونکہ مسواک منہ کے ساتھ لگتی ہے مسلمان کے منہ کے ساتھ، اس لیے مسواک کی بھی ادب رکھا ہے شریعت میں کہ اس کو اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے، اور یا محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں بے ادبی نہ ہو اس کی۔ مسلمان کے منہ کے ساتھ مسواک لکڑ لگ جائے، پھر اس کا ادب اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو گندی جگہ سے محفوظ کیا جائے۔ مسلمان کے منہ کے ساتھ لگ چکی ہے، اور رب رسول کا نام جو قرآن کے ساتھ لگ چکا ہے وہ پشت کے پیچھے رکھنے کے قابل ہے۔ جو صبح شام سکولی کتے جناب جی بستہ پشت کے پیچھے رکھ کر سکول جاتے ہیں، جہاں مسواک کا اتنا ادب ہے وہاں رب رسول کے نام کا قرآن کا کوئی ادب نہیں ہے کہ اسلامیات کی کتاب میں قرآن ہے اور قرآن پشت کے پیچھے جا رہا ہے، وہاں جا کر بے وضو ہر کتا اس سے ہاتھ لگا رہا ہے، چاہے وہ نیچری ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ماسٹر ہے، اس سے بے وضو بھی ہاتھ لگایا جا رہا ہے، زمین کے اوپر بھی رکھا جا رہا ہے اسلامیات کو، اور پھینکا بھی جا رہا ہے۔ لکڑ اگر انسان مسلمان کے منہ کے ساتھ لگ جائے اس کا اتنا ادب ہے، رب کے قرآن کا کوئی ادب نہیں ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں یہی؟ ہاں، مسواک مسلمان کے منہ کے ساتھ لگ جائے تو اس کا اتنا ادب ہے، محفوظ جگہ پر اسے رکھنا چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں جناب جی واش روم میں تھوکنا بھی نہیں چاہیے، جہاں پیشاب ہوتا ہے پیشاب والی جگہ پہ تھوکنا نہیں چاہیے۔ اور کوئی لوگ تو پیشاب کرتے وقت چھوٹا پیشاب کرتے وقت چھوٹے پیشاب کے اندر ہی تھوکتے ہیں، غلط کرتے ہیں، نہیں تھوکنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے، میں اس مسئلے کو مزید کھولوں تو کافی سارا ٹائم لگ جائے گا، بہرحال ٹائم قلیل ہوتا ہے۔ آگے کا مسئلہ پڑھیں۔ مسواک دانے ہاتھ سے کرے، کس ہاتھ سے کرے؟ دانے ہاتھ سے۔ ہاں، اور اسی طرح ہاتھ میں لے کر کے چھنگلیاں مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے، اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو، مٹھی میں بند نہ ہو۔ کوئی لوگ جناب جی بند کر لیتے ہیں، مٹھی میں بند کر کے مسواک، مٹھی میں بند نہیں، یہ جو بیچ کی 3 انگلیاں ہیں نا، بیچ کی 3 انگلیاں یہ مسواک کے اوپر ہونی چاہیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ طریقہ ہے، بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور چھنگلیاں مسواک کے نیچے، چھنگلی مسواک کے نیچے ہونی چاہیے، انگوٹھا بھی مسواک کے نیچے ہونی چاہیے سرے کے اوپر۔ یہ طریقہ ہے کرنے کا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ سنت طریقہ یہی ہے، مٹھی میں بند کر کے مسواک نہیں کرنی چاہیے، اس طرح ہی کرنی چاہیے۔ بیچ کی یہ بڑی 3 انگلیاں یہ مسواک کے اوپر ہوں اکٹھے، یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ نیچے ہو، اور انگوٹھا بھی نیچے ہونا چاہیے مسواک کے سرے پر۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں نہیں کرنی چاہیے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، اور چت لیٹ کر بھی مسواک نہ کرے، لیٹ کر بھی مسواک نہ کرے۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دانی جانب کے اوپر کے دانت مانجے مسواک سے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت مانجے، اور پھر دانی جانب کے نیچے کے دانت مانجے، اور پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانت مانجے۔ مسواک اس طریقے سے کریں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ پہلے دانی جانب کے اوپر کے دانت،
پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر دائیں جانب کے نیچے کے دانت، پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانت، اس طرح مسواک کرے۔ اور جب مسواک کرنا ہو تو اس سے مسواک کو دھو لے پہلے، یہ بھی سنت ہے دھونا۔ اسی طرح ہی فارغ ہونے کے بعد، مسواک کر لینے کے بعد بھی مسواک کو دھو ڈالے، اور زمین پر بھی ایسے سوئی ہوئی مسواک کو نہ چھوڑے بلکہ کھڑی رکھے مسواک کو، اور کھڑا بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ریشہ والی جو دانتوں کے اوپر لگاتے ہیں نا وہ بھی اوپر کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ مسواک جو سیڑ منہ کے ساتھ دانتوں کے اوپر لگتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو بھی اوپر رکھنا چاہیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ہاں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر لٹا کر بھی مسواک کو رکھنا چاہتا ہے تو پھر محفوظ اور پاک جگہ پر پھر بھی لٹا کر رکھ لے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے اس فتوے سے اور اس مسئلے سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہے کو نا یار جو جگہ مسلمان کے منہ کے ساتھ لگ چکی ہے اس کا کتنا ادب کیا گیا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے مسواک کرے، یہ شہادت والی جو انگلی اس سے مسواک کرنی چاہیے۔ اگر مسواک نہ ہو تو اس سے کر لینا چاہیے 3 مرتبہ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور 3 مرتبہ بھی یہ بھی اسی طرح ہے کہ پہلے دانی جانب اوپر کے دانت مانچے اس انگلی سے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر دائیں جانب کے نیچے کے دانت، پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانت۔ اور یہ انگلی بھی دانتوں کی چڑائی میں کرے گا جس طرح مسواک کی جاتی وہی طریقہ۔ یا سنگین کپڑے سے دانت مانج لے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اگر اسی طرح کسی آدمی کے دانت ہی نہیں ہے تو پھر انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لے، مولا کریم مسواک کے ثواب عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ لیکن ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے، مسواک نماز کے لیے سنت نہیں ہے، مسواک وضو کے لیے سنت ہے۔ نماز کے لیے مسواک سنت نہیں ہے، وضو کے لیے مسواک سنت ہے۔ تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے تو اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ہاں، جب تک تغیر راہ، کیا مطلب کہ منہ سے بدبو آتی ہو۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہے، کوئی آدمی حقہ پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے اس طرح کے چیزیں، تو پھر وہ ایسا کرے گا کہ ہر نماز کے ساتھ، اگرچہ اس کو وضو ہے لیکن ہر نماز کے ساتھ مسواک کر کے نماز پڑھے گا۔ بات سمجھ آگی کہ نہیں آئی؟ آج کا سبق یہاں تک کافی ہے کہ آگے پڑھنا ہے۔ چلو آگے چند مسئلے رہتے ہیں، سننے میں پڑھ لیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ پھر 3